ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ اتنے میں آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ آپ سے عرض کرنے لگے، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار سکتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ سن کر آپ کی قوم کے لوگوں نے کہا، ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارا مقصد تو یہ ہے کہ ہم پیٹ بھر کر کھانا کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو سکون آ جائے اور ہم اس کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت پر یقین اور اطمینان قلب حاصل ہو جائے اور مومنوں کا یقین اور بھی بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ یہ سن کر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنے لگے، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے، اے میرے پروردگار، تو ہمارے لیے آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے تاکہ ہمارے اور آنے والے لوگوں کے لیے یہ نشانی عید بن جائے، بے شک تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے عیسیٰ، میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل جو بھی کفر کریں گے میں ان کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ کچھ دیر کے بعد ہی آسمان سے فرشتے دسترخوان اتار کر لے آئے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آسمان سے مچھلیاں اور گوشت اتارا گیا، اور کچھ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بڑی سی مچھلی خوب پکی ہوئی اور قسم قسم کی سبزیاں اور روٹیاں دسترخوان پر تھیں، ایک روٹی پر زیتون، ایک پر شہد، ایک پر گھی اور ایک پر پنیر اور ایک پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کے اس سامان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک شخص جس کا نام سمون تھا، جو اپنی قوم کا سردار تھا، وہ کہنے لگا، اے عیسیٰ روح اللہ، کیا یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آسمانوں کے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، دسترخوان نہ ہی آسمان کے کھانوں میں سے ہے اور نہ ہی دنیا کے، بلکہ تمہارے پروردگار نے ابھی ابھی ایجاد کر کے تمہارے لیے اتارا ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، پیٹ بھر کے کھانا کھاؤ مگر خیانت نہ کرنا اور نہ ہی کل کے لیے ذخیرہ کرنا، ورنہ تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ لیکن افسوس کہ ان لوگوں نے اس کھانے میں خیانت بھی کی اور کل کے لیے چھپانا بھی شروع کر دیا۔ جیسے رات ہوئی سب پیٹ بھر کر سوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر آ جاتا ہے، اور جیسے ہی سورج طلوع ہوا ان میں سے کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن جاتے ہیں اور ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے آپ کو نوچتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ایسی حالت میں دیکھا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اور تیسرے دن اللہ اور اللہ کے نبی کے نافرمان دنیا سے مر کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بے شک اللہ کے نافرمان کا یہ حشر ہوتا ہے۔ اللہ پاک نے اس واقعے کو اپنی کتاب قرآن مقدس میں سورہ مائدہ میں محفوظ فرمایا ہے۔ ناظرین اکرام، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ جب نعمتیں عطا فرمائے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچائے رکھیں۔ یقیناً اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔